الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اور نہ صرف یہ مہینہ عطا فرمایا بلکہ اس مبارک مہینے کی مبارک رات جسے لیلۃ نصف شعبان کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی شب جس رات کو کہتے ہیں، وہ رات گزشتہ شب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اور آج ہم 15 شعبان المعظم کی اس مبارک دن میں، جس میں اللہ رب العزت نے یوم جمعہ کی برکت بھی شامل فرما دی ہے، ہم اس میں جمع ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے مغفرت اور بخشش کا سامان بے حد و حساب عطا فرمایا ہے کہ جہاں یہ شب برات تھی وہاں یہ شب جمعہ تھی کہ مجھ سے معافی بھی طلب کرو اور میرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام کرو، تاکہ درود و سلام کے وسیلہ سے تمہاری معافی یقینی ہو جائے، تمہاری معافی یقینی ہو جائے. حاضرین گرامی قدر، اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی مبارک عمل فرمائے ہیں اور جتنی بھی مبارک ساعتیں رکھی ہیں وہ رب کائنات نے راتوں میں رکھی ہیں. ان کا انتخاب راتوں میں فرمایا ہے. آپ شب قدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کو دیکھ لیں تو قدر والی رات بنائی ہے، قدر والا دن نہیں فرمایا. اسی طرح شب برات، یعنی برات کہتے ہیں آزادی کو، گناہوں سے آزادی والا دن نہیں رات بنائی ہے. اسی طرح اپنے محبوب کو جب لامکان کی سیر کروائی تو اس میں بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم نے اپنے محبوب کو رات میں سیر کروایا. اسی طرح آپ دیکھتے چلے آئے جو عیدین ہیں، عید کی راتیں بھی اللہ پاک نے فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو عید کی رات آتی ہے رب کائنات اس میں بے حساب مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں. تو حضرین محترم، موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی ملاقات کے لیے، اپنی مغفرت عطا کرنے کے لیے، اپنے انعام اور اکرام سے نوازنے کے لیے رب کائنات نے رات کا انتخاب فرمایا. حالانکہ دن کو بھی بنانے والا وہی خدا ہے، دن بھی اسی کی قدرت سے بنا ہے،
وجود میں آئی ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان چند مثالوں اور اشاروں کے ذریعے ہمیں سمجھایا، میرے بندو مجھ تک اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو رات میں کچھ نہ کچھ جاگا کرو۔ اکثر ہم گفتگو میں بھی یہ بات کہتے ہیں، ڈسکشن میں لاتے ہیں، ہم نارمل ٹریولنگ بھی کر رہے ہوں، یہاں سے اگر ہم اسلام آباد جا رہے ہوں تو اکثر ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دن میں سفر لمبا لگتا ہے اور جب رات آ جائے تو کتنے اسٹیشن اور کتنے علاقے پتہ ہی نہیں لگتا گزر جاتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر اور فلاں منزل آ گئی۔ ایسا ہی تو حضرت محترم دنیا کی نشانیوں میں بھی اور قرآن و حدیث کی نشانیوں میں بھی اللہ پاک نے رات کے سفر کو، وہ سفر دنیا کا ہو، وہ سفر آخرت کا ہو، وہ سفر مولا کی طرف ہو، اللہ پاک نے رات کو بہترین وقت بنایا ہے، رات کو بہترین وقت بنایا ہے۔ اور شب برات کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتے ہیں اور بخشش اور مغفرت اور اپنی عطاؤں کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور عام راتوں میں جو تیسرا پہر رات کا آتا ہے، ہر رات جو تہجد کا وقت کہلاتا ہے، اس لمحے میں اللہ پاک آسمان دنیا پر ہر رات تشریف لاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، کوئی بندہ میرا جو میری خاطر کچھ دیر کے لیے جاگ رہا ہو، ہے کوئی میرا بندہ مومن، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، میری بندگی کا دم بھرنے والا، ہے کوئی جو 5 منٹ اس رات کے لمحے میں میرے لیے نکال سکے، کچھ لمحات میرے لیے مصلی پر سوار ہو کر میری طرف سفر کر سکے۔ ہر سفر کے لیے سواری ہوتی ہے نا، کبھی آپ سواری گھوڑے پر کرتے ہیں، کبھی بس میں کرتے ہیں، کبھی جہاز میں کرتے ہیں، کبھی ٹرین میں کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سفر کرنے کی سواری جائے نماز ہے، مصلی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور ہمیں بتایا اور ہمارے لیے تعلیم ہے کہ بندو آج کی رات جو تم نے توبہ کی ہے، اس غفلت سے بھی توبہ کی کوشش کرو کہ باری تعالیٰ جو ساری رات تم سے دوری میں سو کر گزار دیتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ 5 اور 10 منٹ ہی صحیح تیری خاطر اٹھ کے 2 نفل ادا کریں۔ 2 گھنٹے لمبی راتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کثرت نہیں، کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اگر صرف 2 نفل پڑھ لیے ہم نے اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر، اللہ اس سے بھی مان جاتا ہے، اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت گرامی قدر یہ رات کی اہمیت ہے، اس میں مولا کی طرف سفر تیز ہوتا ہے، اس کی قربتوں کی طرف، اس کی جلوتوں کی طرف، اس کی حضوری کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف، اس کی رضا کی طرف، اس کی لقاء کی طرف، اس کے دیدار کی طرف کا سفر رات کے لمحات میں اللہ پاک نے تیز ترین رکھا ہے۔ اسی لیے اس شب برات کی رات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع میں سجدہ ریز پایا۔ یہ دیکھیں رات کے وقت کی اہمیت ہے۔ یہ عمل آپ دن میں بھی فرما سکتے تھے کہ 15 شعبان کے دن میں آپ جنت البقیع میں سجدہ ریز پائے جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کو تو مسئلہ نہیں تھا نا، دھوپ ہے میں اللہ کی عبادت دھوپ میں نہیں کروں گا، دن کی روشنی میں نہیں کروں گا۔ آپ کو ہر آن ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں فنا ہے اور عشق الہی کا
سرچشمہ تھے آقا علیہ السلام، آپ کے نالین پاک کی خاک سے تو عشق الہی کے چشمے پھوٹتے ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ مشکل نہ تھا، مگر آپ نے اپنے عمل سے ہمیں اشارہ اور تعلیم دی کہ رات میں جس طرح میں اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں، مجھ سے محبت کا در بھرنے والے امتیوں، میرے نام پر جان مال قربان کرنے کا نعرہ لگانے والے امتیوں، 2 منٹ 2 نفل کے لیے تو وقت نکال کر دکھاؤ، اللہ کے لیے 2 نوافل کا وقت نکال کر دکھاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے اور نصیحت ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ رات کے لمحات میں اللہ رب العزت کے حضور جتنا ممکن ہو سکے روزانہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ کھڑے ہو سکے، تو ہماری پھر کیا ہوگا، ہر رات شب برات بن جائے گی۔ برات کیا ہے؟ گناہوں سے آزادی، گناہوں سے آزادی۔ جو شخص سارے دن کے گناہ لے کر، سارے دن کی غفلت لے کر، سارے دن کی جو نافرمانی ہو گئی ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا عمل ہو گیا ہو، بدسلوکی، بد اخلاقی، بد عملی ہو گئی ہو، اگر رات میں بیٹھ کر مولا سے ڈسکس کر لے، اس سے ڈیلنگ کر لے، اس سے کوئی معاہدہ کر لے، اس سے کوئی بات چیت کر کے سیٹلمنٹ کر لے، تو ہر رات بندہ مومن کی شب برات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دن کے گناہ اس کے صاف فرمائے، صاف فرمائے۔ صرف 2 نفل اور 5 منٹ کی ملاقات کی دیر ہے، سبحان اللہ، ملاقات کی دیر ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو صحیح۔ وہ خود فرماتا ہے، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، میں دوڑ کر آتا ہوں، جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک بازو کے برابر آتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو ہر شخص ہم میں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو اپنانے کی ہم کوشش کریں، عادت بنائیں۔ جو آیت مبارکہ سورہ نصر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ جب حمد بیان کری، تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کری، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کی عظمتوں کا ذکر کرنا، اللہ کی شانوں کا ذکر کرنا، وہ کیسا پیارا ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے، وہ کتنی شانوں والا ہے، وہ کتنی رفعتوں والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے۔ تو یہ جو شان بیان کرتے ہیں اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور حمد در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں حمد۔ تو جو شخص حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی شکر گزاری کی کیفیت میں اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، تو اس کی ثنا قبول ہوتی ہے۔ ہم تعریف تو کرتے رہیں مگر دل میں شکر گزاری نہ ہو، طبیعت میں شکر گزاری نہ ہو، اس ثنا میں پیچھے کوئی مقصد اور ہو کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ حمد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مولا سے راضی ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے باری تعالیٰ بڑا تیرا کرم ہے، بڑی تیری عطا ہے، تو بڑا لجپال ہے، تو بڑا سخی ہے، تو نے بہت عطا کیا ہے۔ پھر ہم تسبیح کریں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا
جب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کو شامل کرو گے تب وہ تمہیں میری قربت کا سفر کروائے گا، میری قربت اور میری رضا کا سفر طے کروائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا واستغفر، اس کے بعد پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یعنی انسان ہر لمحہ اگر شکر گزاری کی کیفیت میں رہے اور اللہ کی شان بیان کرتا رہے ہر حال میں، اور پھر اگر اس کیفیت کے ساتھ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کبھی اچانک سے نفس غالب آ جائے، کوئی غفلت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تغفر، تم مجھ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، مگر معافی اس حالت میں قبول ہے کہ تمہارا دل شکر گزار ہو، تمہارا دل میرا شکر گزار ہو اور تمہاری زبان میری حمد و ثنا سے تر ہو۔ اس حالت میں اگر گناہ ہو جائے تو مجھ سے معافی طلب کر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا معاف کر دو گا، انہ کان توابا، بے شک میں بڑا توبہ قبول فرمانے والا، میں بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ یہاں پر ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واستغفر، مغفرت طلب کرو۔ مغفرت طلب کرنا کہتے ہیں کہ گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنے کو مغفرت طلب کرنا کہتے ہیں، اور توبہ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ آپ اس سمت جا رہے تھے تو پلٹ کر واپس اس سمت آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں، یعنی رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں، کسی کی طرف پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حالانکہ یہاں پہ واستغفر ہے کہ مغفرت طلب کرو، آگے ہونا یہ چاہیے تھا انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑی مغفرت فرمانے والا ہے، بڑی مغفرت فرمانے والا ہے۔ لفظ تو یہ آنا چاہیے تھا سیاق اور سباق کے اعتبار سے، بات واستغفر کی ہو رہی ہے کہ مغفرت طلب کرو، تو آگے شان یہ بیان کرنی چاہیے نا، بے شک میں بڑا مغفرت فرمانے والا ہوں۔ لفظ آیا واستغفر اور اللہ نے اپنی شان بیان کی، انہ کان توابا، وہ بڑا پلٹ کر رجوع کرنے والا ہے۔ توابا اگر بندے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہے بندہ گناہ سے مولا کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اگر اللہ کی طرف توبہ کا لفظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ بندے کی طرف رجوع فرمانے والا ہے، یعنی بندہ بھی پلٹ کر مولا کی طرف جاتا ہے اور مولا بھی چل کر بندے کی طرف آتا ہے، یہ معنی ہے توابا۔ اللہ پاک نے فرمایا یعنی جب تم میری حمد کر چکو، میری شکر گزاری میں آ جاؤ اور گناہوں سے معافی اور توبہ طلب کر لو، جب آج کی رات یہ سارے عمل کر چکے، اس کے بعد اللہ پاک نے جو توابہ کا لفظ استعمال کیا، اس میں یہ اشارہ دیا کہ ان ساری چیزوں کا مقصد ثواب اور جنتوں کا حصول فقط نہیں رکھنا، میری ذات کو مطمئن نظر رکھنا کہ میری طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہو، میں تمہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ اس لیے دے رہا ہوں، انہ کان توابا، میں بڑا غفار ہوں، میں تمہاری طرف رجوع کرنے والا ہوں، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم بھی جب سفر شروع کرو تو ثواب پر رک نہیں جانا، مغفرت پر رک نہیں جانا، آخرت پر رک نہیں جانا، جنتوں پر رک نہیں جانا، جنت کے انعامات پر رک نہیں جانا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، منع نہیں ہیں،
مگر اللہ پاک نے فرمایا ان اسٹیشنوں پر رک نہیں جانا، تمہاری منزل توابہ ہے کہ تم نے میری ذات تک پہنچنا ہے، میری ذات کو اپنی منزل بنا لو، میری ذات کو اپنی منزل بنا لو۔ یہ راستے کے اسٹیشن ہیں، مغفرت پہلا اسٹیشن ہے، ثواب اگلا اسٹیشن ہے، اجر اگلا اسٹیشن ہے، آخرت کی کامیابی اس سے اگلا اسٹیشن ہے، پھر جنت اس سے اگلا اسٹیشن ہے، جنت کے درجات، مقامات، انعامات اس سے اگلا اسٹیشن ہے، اس کے بعد منزل دیدار الہی ہے، قربت الہی ہے، رضا الہی ہے۔ اللہ پاک نے جو توابہ کی شان بیان فرمائی اس میں یہ اشارہ دیا کہ سفر تمہارا میری ذات تک ہونا چاہیے، بیچ میں کہیں رک نہیں جانا، بیچ میں کہیں رک نہیں جانا۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کی، یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے کا سلیقہ بتا رہی ہے اور طریقہ اور راستہ دکھا رہی ہے۔ حاضرین گرامی حضرت، جو لوگ اللہ کو محبوب ہوئے اور اللہ سے پیار کرنے والے ہوئے، جن کی منزل اللہ رب العزت کی ذات بن گئی، ہم چند ان مقدس ہستیوں کے آفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جلیل القدر پیغمبر اور نبی تھے، جن کا ذکر سورہ مریم کی ابتدائی رکوع میں بڑا تفصیل سے آیا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے معجزانہ طور پر۔ اب دیکھیے اللہ کے عشق میں اور اس کی خشیت میں ان کا عالم کیا تھا۔ حضرت یحییٰ ابھی 4 برس کے تھے، 4 سال کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور طلب مغفرت ان کے معمولات میں شامل ہو چکا تھا۔ 4 سال کی عمر کا بچہ ہے، اللہ کے لیے رونا، آنسو بہانا، گریہ و زاری کرنا، اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر رونا اور اس سے ہر وقت مغفرت طلب کرنا۔ 4 سال کے بچے کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کس بات کی مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ عاشقوں کا شیوا ہوتا ہے، وہ اس سے عشق کر کے بھی اس عشق کی معافی مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرا عشق اس قابل نہیں تھا کہ تجھ سے کروں، میں اس بات کی بھی معافی چاہتا ہوں، میری محبت اس قابل نہیں تھی کہ تجھ سے کروں، میں اس محبت پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ یہ عاشقوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ عارفوں کی توبہ ہوتی ہے جو ہر وقت جاری و ساری رہتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ گناہوں کی توبہ تھوڑی تھی، وہ عشق الہی کی توبہ تھی، وہ عشق الہی کا سفر تھا، وہ اللہ کی قربت اور جنتوں کا سفر تھا جو مزید بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور عالم کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا 4 سال کی عمر ہے۔ آج ہم بچوں کو وہ تربیت نہیں دیتے، اور نیک مجالس میں لے کر نہیں جاتے، نیک صحبتوں میں لے کر نہیں جاتے کہ یہ بچہ ہے، شرارت کرے گا، روئے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ ہم پیچھے کر دیتے ہیں، مسجد میں پیچھے کر دیتے ہیں، گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، لے کر نہیں جاتے۔ اس میں وہ رنگ چڑھے گا کیسے؟ بھئی رنگ چڑھانے کے لیے رنگ ساز کی دکان پر جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی چنری رنگوانی ہو، دوپٹہ رنگوانا ہو تو آپ کہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے رنگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ رنگ ساز کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو جو ہستیاں، جو صحبتیں، جو مجلسیں، جو محفلیں، جو اللہ والوں کی نیک بندوں کی صحبتیں، جو عشق الہی کا رنگ جن کی صحبتوں سے چڑھتا ہے، جن کی گفتگو سے چڑھتا ہے، جن کے عمل سے چڑھتا
حال یہ تھا کہ ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مجلس میں عذاب کی، حساب و کتاب کی اور آخرت کی بات کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات لگ جاتی، اور کئی دن تک وہ 4 سال کا بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کثرت سے آہو پکار اور زاری دیکھ کر ان کے سامنے اللہ کے خوف اور خشیت کی باتیں کرنا ترک کر دی کہ جتنا یہ روتے ہیں، جتنا یہ تڑپتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے خشیت الہی کی گفتگو کرنا چھوڑ دی۔ کیا کرتے؟ جب بھی گفتگو فرماتے پھر رحمت الہی کی گفتگو کرتے، بخشش کی کرتے، مغفرت کی کرتے، جنت کی کرتے، تاکہ آپ کا دل آہو رکا اور گریہ وزاری نہ کرے۔ چنانچہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام ستون کی اوٹ میں چھپ کر خطاب سننے لگے، پلر کے پیچھے بیٹھ کر خطاب سننے لگے۔ اب دیکھیں 4 سال کے عاشق کا عشق دیکھیں، وہ تب بھی پلر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام سمجھے کہ آپ مجلس میں نہیں ہیں، آپ خشیت الہی پر گفتگو شروع کر دی، خوف الہی پر بیان شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیان شروع کیا، پلر کے پیچھے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اٹھا کر انہیں گھر لائے، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے ہی روتے اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئے، پہاڑوں میں جا پہنچے۔ 3 دن اور 3 راتیں سجدوں میں، آہو بکا میں اور پہاڑوں میں، غاروں میں گزر گئیں۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو انسان کا دل تنہائی کی طرف کرتا ہے، پھر پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں جانے کا دل کرتا ہے کہ میں سب سے کٹ کر صرف اس مولا کو یاد کروں، اس کی بات کروں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مولا سے دور ہو گئے، ہمیں ویرانوں میں دور نظر آتے ہیں، ہمیں پہاڑوں جنگلات میں آسیب نظر آتے ہیں، ہمیں سائے نظر آتے ہیں، ہمیں چڑیلیں نظر آتی ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ در حقیقت ہمارے نفوس کا آئینہ ہے۔ ہمارے نفس، کسی کا نفس چڑیل بن چکا ہے، کسی کا نفس آسیب بن چکا ہے، کسی کا نفس بھوت بن چکا ہے، کسی کے اخلاق اور رویے اور باطن اتنا میلا اور کچیلا ہو کر وہ بھوت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے جب ہم جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، تنہائیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی اپنا آئینہ نظر آتا ہے۔ جن کے باطن اجلے ہوتے ہیں انہیں تنہائی میں مولا کا نور نظر آتا ہے، اپنے مالک کے جلوے نظر آتے ہیں، اپنے خالق کی تجلیات نظر آتی ہیں، اس کی میٹھی میٹھی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب وہ 3 راتیں اور دن اس غار میں، پہاڑ میں سجدہ ریز رہے، والدین حضرت زکریا علیہ السلام اور والدہ ڈھونڈتے ہوئے نکلی، ایک پہاڑ کی طرف آپ پہنچے، وہاں چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم نے اس عمر کا کوئی معصوم سا خوبصورت سا بچہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا بچہ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے گریہ اور بکا کا اور سوز کا اور درد کا عالم یہ ہے کہ میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور میری بکریاں خود اس کے غار کے دہانے پر کھڑی ہیں، اور بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہیں، بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہیں۔ اور اس کے عشق الہی اور گریہ و زاری کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا اثر بکریوں پر بھی ہو گیا ہے، اور بکریاں بھی رو رہی ہیں، بکریاں بھی رو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کچھ نہیں تو ان بکریوں والی آنکھ ادا کرتے ہیں۔ ہم انسان ہو کر، سخت دل ہو کر، سخت ہماری آنکھیں
خشک ہو گئی، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہماری روحیں اس گریہ و زاری سے محروم ہو گئی کہ عاشق جب اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہیں، اب ہم بجائے اس سے کہ اس عشق کی کیفیت لیں، ہمارے دل ہماری سوچیں اتنی منفی ہو گئی ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھو کیا ڈرامے کر رہا ہے، کیا فنکاریاں کر رہا ہے۔ یہ سب ہمارے دل کی سختیاں ہیں، یہ ہمارے دل کی سختیاں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا تو فرمانے لگے یہ تو میرا لبتے جگر یحییٰ ہی ہو سکتا ہے۔ غار کے اندر پہنچے تو قدموں کی آہٹ سن کر حضرت یحییٰ کے کانوں میں جو پڑی، آپ آنکھ بند کیے ہوئے سجدہ میں تھے، یہ 4 سال کا یحییٰ ہے، خدا کا عاشق 4 سال کا، یہ خدا کا عاشق حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ جب قدموں کی آہٹ سنی، آپ حالت سجدہ میں تھے، وہ سمجھے کہ ملک الموت میری روح نکالنے آ گیا ہے، ملک الموت میری روح نکالنے آ گیا ہے۔ سجدے سے سر اٹھایا اور بولے اے ملک الموت، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو کہ میں گھر جا کر اپنے والدین سے معافی مانگ لوں، اپنے والدین سے معافی مانگ لوں کہ ان کو بتائے بغیر، ان کو چھوڑ کر اس غار کی تنہائی میں خدا کے عشق میں گریہ و زاری کر رہا تھا، وہ پریشان ہوں گے، مجھے ان سے معافی مانگ لینے دو، پھر میری روح قبض کر لینا، پھر میری روح قبض کر لینا۔ آپ کے والد فرمانے لگے میرے بیٹے، ہم تیرے والدین ہیں، تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یحییٰ رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹے اتنا نہ رویا کرو، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شہزادے تو معصوم ہے، تو خدا کا پیغمبر ہے، تو گناہوں سے پاک آسمان سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ عرض کی امی جان کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ نہیں کرے گا، پوچھ نہیں کرے گا؟ والدہ صاحبہ فرمانے لگی بیٹے میں ضمانت تو نہیں دے سکتی، میں ضمانت تو نہیں دے سکتی۔ عرض کیا امی جان پھر آپ مجھے رونے سے منع نہ فرمائیں، اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتی کہ خدا مجھ سے پوچھے گا نہیں، میرا حساب نہیں ہوگا، تو مجھے رونے دیجیے، مجھے رونے دیجیے۔ والدین پیار کر کے گھر لے آئے، کھانا وغیرہ کھلایا، نہلایا، تو حضرت یحییٰ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ آواز آئی غیب سے یحییٰ اب ہمیں بھول گیا ہے۔ ہائے اس مالک کو بھی اس یحییٰ کا رونا دھونا کتنا پسند تھا۔ اللہ رب العزت کو اس معصوم یحییٰ کا رونا دھونا کتنا پیارا لگتا تھا۔ یہ ساری مثالیں اللہ پاک نے ہمیں کیوں تاریخ میں کتابوں میں لکھ کر ہم تک کیوں پہنچائیں کہ آج بھی اگر تم رو گے تو مجھے بڑا پسند ہے، تمہارا رونا مجھے بڑا پسند ہے، تمہاری گریہ و زاری سے میں پیار کرتا ہوں، تمہارے رونے سے دھونے سے مجھ سے معافی طلب کرتے رہنے سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑا پیار ہے۔ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کرو۔ رب کائنات پیار فرماتے ہیں یحییٰ اب ہمیں بھول گیا، آخرت بھی یاد نہ رہی، اب آرام کی نیند سو گیا ہے۔ یحییٰ اب آرام کی نیند کھا پی کر نہا دھو کر سو گیا ہے۔ یہ سن کر آنکھ کھل گئی، بستر سے اترے اور اللہ کی ہجرت کی یاد میں جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اللہ ایسی گریہ و زاری کی کہ اللہ کو ان کا رونا پسند آیا، ان کا رونا پسند آ گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں،
متقین ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. انہی میں سے ایک بزرگ شیخ احمد حماد سرخسی ہیں. آپ اپنی توبہ کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. شیخ حماد سرخسی اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کاروبار تجارت میں اپنے اونٹوں کے ہمراہ ایک جنگل میں رات بسر کرنے کا موقع ملا. اتنے میں ایک شیر آیا اور میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو مار ڈالا اور اسے قریبی ٹیلے پر لے گیا اور زور سے دھاڑا. اس کے دھاڑنے سے ارد گرد جنگل سے مختلف درندے، گیدڑ، لومڑی وغیرہ سب دوڑتے ہوئے آئے تو شیر ٹیلے کے پیچھے چلا گیا. شیر نے سب جانوروں کو بلایا کہ آ جاؤ، تم سب یہ جو شکار لایا ہوں یہ کھانے کے لیے آ جاؤ. سب کو بلا کر خود پیچھے چھپ گیا تاکہ میرے خوف سے باقی جانور ڈر نہ جائیں. یہ شیر کی سخاوت ہے کہ شکار کر کے لایا اور تمام جانوروں کو بلا کے خود پیچھے چھپ گیا تاکہ میرے خوف کے بغیر سب کھا لیں. جب سب کھا چکے اور چلے گئے، شیر دوبارہ ٹیلے پر آنا چاہتا تھا تو اس نے دیکھا ایک بیمار لاغر سی لومڑی چلی آ رہی ہے. اس کی خاطر شیر واپس پیچھے چلا گیا. جب وہ لومڑی بھی کھا کر چلی گئی تو جو بچا کچا تھا اونٹ تھا وہ شیر نے خود کھایا. اور چلتے وقت فصیح اور بلیغ زبان میں میری طرف حضرت شیخ احمد سرخسی فرماتے ہیں کہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے احمد سرخسی، لقمے کا ایثار کرنا تو مردوں کا کام ہے، اللہ کے دین کے لیے مردوں کا کام تن من دھن کی قربانی دینا ہوتا ہے. لقمے کی قربانی تو جانور بھی دے دیتے ہیں. احمد سرخسی تیری کیا اوقات ہے؟ اگر مرد ہے خدا کا بندہ ہے، خدا کا عاشق ہے، اور اگر خدا سے محبت چاہتا ہے تو خدا کی راہ میں جان قربان کرنا یہ مردوں کا شعبہ ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی اس بات نے میری زندگی کی کائر پلٹ دی. اللہ کے حضور میں نے توبہ کی اور اس کی توفیق سے اس کے راستے کا سفر اختیار کر دیا. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حاضرین محترم، اگر انسان کا دل میں اخلاص ہو اور سچائی ہو اور نیک نیتی ہو تو معاشرے میں ہونے والے کو بہت سے واقعات ہوتے ہیں. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی معاملہ اس کی اس سوئی ہوئی رگ کو جگا کر مولا کی طرف اسے جوڑ کرتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہماری نگاہ ہر واقعے کو، ہر چیز کو، ہر نشانی کو، ہر عمل کو، ہر جاندار کو، ہر درخت کو، ہر واقعے کو، ہر انسان کو، خدا کی پیدا کرتا ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھے کہ اس میں خدا کی کوئی نشانی مل جائے، اللہ کی کوئی نشانی مل جائے، اس کی معرفت کی کوئی نشانی مل جائے، اس تک پہنچنے کا اسے کوئی کنارہ مل جائے تو وہ پکڑ کر اسے مولا کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان صالحین اور کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی گریہ وزاری عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو بھی رونے والی آنکھ بنائے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 قطرے ہیں جو کبھی آگ میں نہیں جلیں گے، ایک خدا کی راہ میں گرنے والا خون کا قطرہ اور ایک بندے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا، اللہ کے خوف اور خشیت میں نکلنے والا آنسوں کا قطرہ. وہ کبھی بھی انسان کو خدا کی بارگاہ سے محروم نہیں ہونے دیتا. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو وہ سوز اور گداز عطا فرمائے کہ ہماری آنکھوں سے بھی اس کے لیے چند آنسو روا ہو سکے. وما علینا